سرکار اللہ میاں کی بارگاہ سے پہلے حافظ کیوں آیا؟ یہ حافظ بھی پیدا کرنا کیوں ضروری ہوا؟ چاہتے تو پہلے مولانا پیدا کرتے تھے، نہ مولانا پیدا کیا نہ حافظ ولی پیدا کیا، پہلے حافظ قرآن پیدا کیا۔ اور آج کے جگ میں، آج کے ماحول میں یہ پیغام ہر مسلمانوں کو دیا ہے۔ مسلمان جب پیدا ہو گئے وہاں سے لے کر قبر میں جانے تک، قبر میں جانے سے لے کر قیامت تک، اگر تجھے کوئی کتاب کام آنے والی ہے تو وہ قرآن کی کتاب ہے۔ اللہ کی کتاب قرآن ہے جو ہر جگہ پر کامیاب ہے۔ اب دیکھیے ہم نے دیکھا عام طور سے ہمارے کلکتہ میں لوگ جب کوئی مر جاتا ہے تو قرآن خوانی کراتے ہیں۔ میں نے ایک آدمی سے پوچھا کہ کیا ضروری ہے؟ کہا مولانا صاحب آپ سمجھتے نہیں ہیں، ان کا سمجھائیے۔ کہا یہ ہے کہ قرآن پڑھ دینے سے اگر قبر میں کٹائی ہوتی ہوگی، پٹائی ہوتی ہوگی تو سب چھنتائی ہو جاتی ہے، معاف کر دیا جاتا ہے۔ ہم نے کہا رے بدھ ہوا، جب قرآن ایک ایک پڑھنے سے پٹائی بند ہو جاتی ہے، اگر روز پڑھو گے تو ہمیشہ کے لیے پٹائی بند ہو جائے گی۔ اب کیوں ضروری ہے؟ کوفہ کی دھرتی پر ایک آدمی پہنچ گیا، سمجھ جائیے، ایک یہاں تھا، چیلنج کر دیا، اگر واقعی آپ لوگ مسلمان ہیں تو میرے 4 سوال کا جواب دیں۔ اس کا مطلب اگر جواب نہیں دیا تو مسلمان نہیں۔ تو ایک دن گزر گیا، 2 دن گزر گیا، تیسرا دن ہر آدمی پریشان ہے کہ آج کیا ہوگا۔ شہر کا ایک چھوٹا سا 8 سال کا بچہ گھر سے نکلا، کہا یہ بھیڑ بھاڑ کیسی ہے؟ کہا کہ ایک بہت بڑے پادری پہنچا ہے جو سب کو عیسائی بنا رہا ہے، آج آخری دن ہے، اس کا چیلنج ہے، جو مسلمان ہوگا 4 سوال کا جواب دے گا، نہیں دے گا تو سب عیسائی بن جاؤ، دے دیا تو ہم بھی وہی ہو جائے گا۔ کہا کہ ہمارے شہر کے لوگ بدھو نہیں ہیں، سوال کرنے والا بدھوا ہے، جواب میں دے دوں گا۔ کیسا سال کا بچہ تھا؟ 8 سال کا۔ چلا جھومتا جانتا مجمع کے پاس آیا، کہا چاچا السلام علیکم، ہم کو اندر جانے لکھا۔ بچہ کو جب بڑے بڑے سنے ہوئے تم کیا کرے گا؟ آپ جدھر سے کہا ہم کو جانے دیجئے، بھائی دھکا لے کے بھگا دے۔ بچہ بڑا پکا تھا، ادھر دیکھا نہ ادھر دیکھا، بیچ میں گھسا آگے نکل گیا۔ آگے نکل کے آگے اسٹیج پر، اور جو پادری تھا اس کا ایڑے سے چوٹی دیکھ رہا ہے۔ کہا کیا دیکھ رہے ہو؟ کہا میں دیکھ رہا ہوں کہ کہیں بے وقوف نہیں ملا تو یہی ملا۔ ہم کو کیا معلوم تھا کہ تم جیسا بے وقوف یہاں آ گیا ہے؟ کہا زبان سنبھال کے بولو۔ کہا عقل سے بات کرو، عقل سے۔ کہا بے عقل ہے؟ کہاں؟ یہ بتاؤ مانگنے والا نیچے ہوتا ہے کہ اوپر ہوتا ہے؟ مانگنے والا اور دینے والا۔ تو تم مانگنے آیا ہے تو اوپر چڑھ کے کہے آیا ہے؟ نیچے جاؤ، تو سمجھتا ہے کوفہ میں سب جاہلے ہیں؟ ارے کوفہ کا آدمی اتنا ہوشیار ہے کہ تمہارے بے وقوف سے کوئی منہ نہیں لگانا چاہتا۔ اب تو بیچارہ کو کھجلی شروع ہو گئی کہ ہار وہ کیے تو بچے سے ہارے، برابری سے ہارتے تو کوئی موضوع آتا۔ اب اتر کے کہا نیچے بیٹھ، کھڑا ہو، اور بچہ آیا اوپر چڑھ گیا۔ آپ سوال کرو، آپ سوال کرو۔ اب آپ کہاں بیان سے دیکھ رہے کہ اب کیا سوال کرو؟ ہار گیا، تب بھی بے وقوفی، جیت گیا تب بھی بے وقوفی۔ کہا بول بول، کیا بولنا چاہتا ہے؟ کہا اللہ تعالیٰ کیا کرتا ہے؟
اللہ تعالیٰ کیوں حافظ پہلے پیدا کیا؟ اس پر میں بول رہا ہوں۔ بڑے خوش نصیب ہو گیا کے باشیوں، اورنگ آباد کے باشیوں، دونوں ضلع کے اور دور دراز سے آئے ہوئے مہمانوں، بڑے خوش نصیب ہو۔ حضرت وزیر الدین نے اپنے شہنشاہ سرکار اللہ میاں کے بارگاہ سے کوئی جاہل نہیں پیدا کیا ہے، اگر کیا ہے تو 300 پارے کا حافظ قرآن پیدا کیا ہے۔ سبحان اللہ۔ بول اللہ کیا کرتا ہے؟ اللہ کیا کرتا ہے؟ میرا اللہ جانتا تھا تمہارے جیسا بے وقوف پیدا ہوگا، ایسا سوال کرے گا، تو سوال کرنے سے پہلے میرا اللہ جواب دے دیا۔ ایسا کبھی سنا ہے کہ جواب پہلے سوال بعد میں؟ کہا میرا اللہ جانتا تھا، جواب پہلے دیا۔ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ۔ اللہ جسے چاہتا ہے عزت دیتا ہے، جسے چاہتا ہے ذلت دیتا ہے۔ آج 3 سے تو اوپر تھا، ابھی نیچے ہو گیا، ہم غائب تھا، ہم اوپر ہو گیا۔ اسی لیے اپنے بچوں کا حافظ بناؤ، آنے والے وقت میں کام آئے گا۔ ارے یہ تو یہاں تو کام آیا تو کیا کام آیا، کل قیامت میں بھی پورے خاندان کو کام آئے گا۔ سبحان اللہ۔ باپ سوچتا تھا بیٹا کا حافظ بنانا، بہت بنانے والا آیا ہے۔ آئیے نہ دیکھا کہ قیامت کا ٹوکرا تیار کر لیا۔ دوسرا سوال کرو، کیا جلدی سے بولو۔ کہا اللہ تعالیٰ کاموں کی دار ہے، کہا پڑھائی کی جاہلے ہے، کام پڑھا لکھا ہے، کہا مومبتی لا، مومبتی لایا، کہا جلایا۔ یہ بتا روشنی ہے، بنانے والا آدمی، جلانے والا آدمی، روشن ہونے والی مومبتی کا منہ کی دار ہے، کا روشنی کا منہ ہوتا ہی نہیں۔ اللہ نور السماوات والارض، میرا اللہ زمین و آسمان کا نور ہے، اس کا بھی کوئی منہ نہیں ہے، منہ سے یہ بھی پاک ہے۔ سبحان اللہ۔ اب تو سوچنے لگا کہ اب بھاگے تو کدھر بھاگے، نہ دائیں بھاگا جا سکتا، نہ بایاں نہ پیچھے، آگے تو گھرانا ہی ہے۔ کہا ایک بات بتائیے، اب کیا سوال ہے؟ کہ اللہ سے پہلے کیا ہے؟ کہا بڑھیا سے پڑھ لکھ کے آیا ہے، کہا گنتی گننے آتا، کہا گنوں پڑھے۔ ہاں دوسرا سوال ذہن سے بھاگ رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ سوتا کب ہے؟ اللہ تعالیٰ سوتا کب ہے؟ کہا کہ لگتا ہے کہیں تم کو جھوپڑا نہیں ملا تھا جو کھوپڑا آیا ہے۔ سوتا کب ہے؟ قرآن پڑھا ہے؟ کہاں نہیں پڑھا ہے؟ لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، میرا اللہ کو نہ اونگ آتی ہے نہ نیند آتی ہے، پہلے ہی کہہ دیا ہے۔ تو چوتھا سوال تھا کہ اللہ سے پہلے کیا کہا؟ گنتی گن، اب وہ گن رہا 1 2 3 4 5، پھر سے گنو، کہا 1 2 3 4 5، پھر سے گنو، کہا 1 2 3 4 5، غلط 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 غلط۔ کہا بھائی صاحب آپ لوگ سمجھا دیجئے، ہم غلط گنے کی صحیح گنے، تو سب لوگوں نے کہا بابو صحیح گنے، آپ لوگ چپ رہیے، ہم آپ لوگوں سے نہیں بات کرتے ہیں۔ یہ 3 دن سے بے وقوف بنا رہا تھا سب کو، ہم اس سے بات کر رہے ہیں۔ پھر سے گنو، 1 2 3 4 5، کہا ارے بے وقوف جب جب گنتا ہے تو 1 سے کہے گنتا ہے، 1 سے پہلے کیا ہے وہاں سے گنو۔ کہا 1 سے پہلے کچھ نہیں، کہا جب 1 سے پہلے کچھ نہیں تو قل هو اللہ احد، میرا اللہ بھی ایک ہے، اس سے پہلے کچھ نہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ میں سوچا حضرت شاہ وزیر الدین رحمت اللہ علیہ نے
اپنی بارگاہ سے سرکار اللہ میاں کی بارگاہ میں اپنے شہنشاہیت میں اگر کوئی چیز دیا ہے تو ادھر کا دیا ہے نہ ادھر کا دیا ہے، لامکان کی کتاب قرآن کو دیا ہے۔ قرآن لامکانی ہے، میرا رب لامکان، تو اس کی بولی بھی لامکان، لامکان کی بولی قرآن، اور یہی قرآن اسے دیا ہے۔ گویا کہ اب یہ بچہ جب قرآن کے حق کے شکل میں آئے گا تو لامکانی نظر آئے گا، اور جب قرآن کو ہٹا دیا جائے گا تو یہ مکانی نظر آئے گا۔ اس لیے سرکار اللہ میاں کا خاص کرم ہے کہ حافظی کیوں اورنگزیب کا نام سنا ہے؟ ارے اورنگزیب بادشاہ کا نام نہیں سنا؟ اللہ اکبر، میاں نہ سنے گا تو ہندو سنے گا، وہ تو بہت زور سے سنتا ہے، جم کر سنتا، نہیں دیکھتے جب عرس سے وزیری کا وقت آتا ہے تو یہاں کوئی سنے نہ سنے، کوئی جانے نہ جانے، ہمارے ماوادی بھائی پہلے جان جاتا ہے، ٹھیک اسی دن بند کرواتا ہے۔ ہم مبارکباد دیتے ہیں اپنے ماوادی بھائی کو جو آپ کسی اور دن نہیں بند کرا کے اسی دن بند کراتے ہیں۔ یہ ایک طرح سے امتحان بھی ہو جاتا ہے، بند کرانے والے آپ بند کرا کے دیکھ لیا، ہم بلانے والا ہم بلا کر کے بھی دیکھ لیا۔ تم بند کراتے جاؤ، ہم بلاتے جائیں گے۔ کمال ہے، بند کرانے والا بھی نہیں تھک رہا ہے، بلانے والا بھی نہیں تھک رہا ہے۔ تو اورنگزیب یہ اس کا کام ہے، یہ ان کا کام جو ایسا کرتا ہے۔ مل جائے کسی نے تو ہم تو سمجھانے بابو نے ایسا نہ کر کبھی، وہ حق ادا کر رہے ہیں، اللہ ان سے کام لے رہا ہے۔ ان کی اثر تقریر ہو چکی ہے، مفتی ذاکر صاحب کی تقریر ہو چکی، سب لوگوں کی ہو چکی ہے۔ میں صرف آیا ہوں آپ لوگوں کو ٹیسٹ کرنے کے لیے کہ تقریر آپ نے سنا ہے تو کچھ یاد ہے کہ نہیں۔ یہ دیکھیں بابو کو ملا، اچھا کمال ہے، آپ لوگ کا دلہا ہوتا کہ نہیں ہوتا ہے؟ دلہا ہوتا ہے کہ نہیں؟ نہیں۔ ارے آپ کے علاقے میں دلہا بنتا ہے کوئی؟ آپ تو ایسا بولتے جیسے لگتا ہے کبھی دلہا بنبے نہیں کیا۔ اور آپ کے علاقے کا دلہا ہے کہ یہ منہ کھول کر کے ہے، اور اس علاقے کا دلہا بنتا منہ چھپا چپ ہوا دلہا، چپ ہوا دلہا، کہے لے کہا ہمارے پاس بھیک مانگ لیا ہے، اسی لیے ناجے صرف ہم چھپا کر رکھا ہے۔ کہا تو کہے نہیں چھپایا ہے؟ کہا میرا باپ بھیک نہیں مانگا ہے، شاہ وزیر کا کرم ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، کرم وزیری ہے اس لیے چھپایا ہے، چھپایا نہیں ہے۔ یہاں چھپایا کہ میرا باپ لگ دو دے دو کر دیا ہے، اسی لیے چھپا لیا ہے۔ ایسی عورتیں بھی کم نہیں ہیں، جب یہ دوار چھکائے پہ پہنچتا ہے تو عورتیں بھی اتنا سن اللہ شریف وہ کھارون میں لے کر کے تھوڑائی کرتے ہیں، وہ نہیں سنائیں گے آپ کو، نہیں تو کہہ دیئے گا باپ بھائی کا کر دیا۔ سنا دے کیا بات ہے، جب پہنچے گا دلہ باپ جب نہ ہٹانے شروع ہو گیا۔ مر غلام کا بیٹا کو بیٹی لینے آیا، مر غلام کا بیٹا کو بیٹی لینے آیا، ہم تو مانگا گھوڑا گھوڑا کالا کاہے لایا رے، ہم تو بولا گھوڑا گھوڑا کالا کاہے لایا رے، مر غلام کا مار کو کروا کے بیٹا کے کس کس، اور اس کو کوئی نوکر کا بیٹا نہیں کہے گا، حضرت شاہ وزیر کی اولاد کہے گا، حضرت اللہ میاں کے پیداوار کہے گا، اور ان کو تو نوکر کا بیٹا کہہ دیا، بیچارہ شرم کا مارا چھپائے۔ اللہ نہ کرے غلام کا بیٹا بنے، بننا ہو تو شاہ کا بیٹا بنے، ولی کا بیٹا بنے۔ تو حضرت اورنگزیب عالمگیر رحمت اللہ علیہ کا بیٹا جب حافظ قرآن ہوا تو کہا بابو ایک پھول کا ہار لے لو،
بکسا میں مٹھائی لے لو، دادا کو مبارکبادی دیا، دادا السلام علیکم، آپ کا پوتا حافظ قرآن، حافظ قرآن، حافظ قرآن، میرا باپ سن کر خوش ہو جائے گا، لے کے گیا، جیل میں تھا، دروازہ کھلا، دادا السلام علیکم، وعلیکم السلام، بابو بہت خوش نظر آ رہا ہے، ہاں یہ ہار پہننے کا ہے، دیکھا نا ابھی سب کو ہار پہنایا گیا ہے، ہم بھی پہنے، ہم کو بھی پہنا دیا ہے، لڑکے کا باپے پہنایا ہے، یہ لیجئے ہار پانی کا ہے، کا بات اصل یہ ہے دادا کہ آپ کا پوتا قرآن کا حافظ ہو گیا، اب منہ میٹھی کیجئے، راگ کا غصہ کائے ہوگا، کا غصہ کی بات نہیں ہے، شرم کی بات ہے، کہ میرا بیٹا کتنا ہوشیار ہے کہ اپنے بیٹا کو حافظ قرآن بنایا، اور تیرا دادا کیسا نالائق ہے کہ اپنے بیٹا کو حافظ قرآن نہیں بنایا، اس لیے نہ میں مٹھائی کھاؤں گا نہ ہار پہنوں گا، اسی دن پہنوں گا جس دن میرا بیٹا حافظ قرآن ہو جائے گا۔ دوڑا ہوا آیا، ابا جان غضب ہو گیا، ابا جان مر جانا اچھا ہے مگر زندہ رہنا اچھا نہیں، ارے ہوا کیا؟ کہ دادا کو کیا خوش ہونا چاہیے کہ رونے لگے، افسوس کرنے لگے کہ تیرا باپ بڑا لائق مند تھا کہ اپنا بیٹا کو حافظ بنایا، اور تیرا دادا ایسا نالائق دادا ہے کہ اپنے بیٹا کو حافظ قرآن نہیں بنایا، میں اسی دن یہ ہار پہنوں گا اور مٹھائی کھاؤں گا جس دن میرا بیٹا بھی حافظ قرآن بن جائے گا۔ کہا ٹھیک ہے رکھو۔ کچھ دن کے بعد اورنگزیب عالمگیر اپنے بیٹا کو لیا، ایک ہاتھ میں اورنگزیب دیکھے پوتا، اور دونوں نے ہار لیا، لے کے چلے خوشی خوشی، آگے آگے اورنگزیب جا رہا ہے، پیچھے پیچھے پوتا جا رہا ہے، دروازہ کھلا، شہنشاہ اورنگزیب عالمگیر آ رہے ہیں، جہاں پناہ آ رہے ہیں، عالی جاہ آ رہے ہیں، عالی مرتبت آ رہے ہیں، کون آیا؟ اورنگزیب محی الدین آ رہا ہے، دروازہ کھلا، کھلتے ہی کے ساتھ دورہ ہوا دربان گیا، شاہیے اورنگزیب آپ کا بیٹا آ رہا ہے، خوش ہو جائیے، کہا ہٹ جا، میرے نظر کے سامنے سے نالائق کوئی آتا ہوگا، کہا نہیں پھول لے کے آ رہا ہے اور مٹھائی لے کر کے آ رہا ہے، کہا اسی بات میں کیا خوشی ہے؟ کہا مجھے معلوم نہیں ہے، کہا آنے دو، سامنے سے ہٹ جاؤ۔ اورنگزیب آگے آگے پیچھے پیچھے پوتا جا رہا ہے، اورنگزیب کہتا ابا جان مبارک ہو کہ آپ کا بیٹا بھی قرآن کا حافظ ہو گیا، آپ کا پوتا بھی قرآن کا حافظ ہو گیا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اورنگزیب کا باپ شکریہ دو رکعت نماز ادا کیا کہ اللہ اب مجھے خوشی ہو گئی ہے، قیامت کے دن تو اگر پوچھے گا کہ بول کیا لے کے آیا ہے تو میں کہہ دوں گا اورنگزیب عالمگیر جیسا بیٹا لے کے آیا۔ تو حضرت شاہ وزیر الدین علیہ الرحمہ نے اگر سب سے پہلے سلیہ والوں کو، گیا والوں کو، اورنگ آباد والوں کو، زیارت کرنے والوں کو اگر کچھ دیا ہے تو سب سے پہلے حافظ قرآن دیا ہے کہ لوگوں تم دیکھ لو اور محبت سے دیکھ لو، بھلے تمہارا بیٹا حافظ قرآن نہیں ہے، تم محبت سے دیکھ کر دل میں شوق پیدا کر لو تو قیامت کے دن اس حافظ کی زیارت سے تمہاری بھی بخشائش ہو جائے گی۔ بڑے خوش نصیب ہو اور وقت کا خیال رکھتے ہوئے، کیونکہ اذان کا بھی وقت ہے، فاتحہ شجرہ خوانی سلام ہے، اس کو لحاظ رکھتے ہوئے ہم آپ حضرات سے معذرت چاہتے ہیں۔ اور اگلا کیمپ بڑھ گیا، زور سے بولیے، اسے بولے گا اللہ اللہ۔ اصل اس بار کا میک ذرا سا اپ ڈاؤن ہو جاتا ہے، یہ بھی پریشان ہے آج۔
اور عمر بھی کافی ہو گئی ہے، کمر ڈھیلی ہو گئی ہے، نئی جوانی ماجھا ڈھیلی، ادھر بیٹھے کہاوت نئی جوانی ماجھا، دیکھیں جوان ہے، جوان کی کمر کیسے ڈھیلی ہو گئی، یہ بھی بڑا مشکل ہے۔ بہرحال درود پاک پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد ماجد۔ اور قرآن ایک ایسی سچی پکی کتاب ہے۔ ابھی کچھ دن پہلے بہت زور جب پیپروں میں چلا تھا اور ٹی وی میں ایڈورٹائز ہو رہا تھا، تو ہمارے اکثر ملنے جلنے والے ٹرین میں جو ہوتے ہیں ہمارے ہندو بھائی ہوتے ہیں، اور جہاں میں رہتا وہ ہندو کا چھتر ہے، یعنی آپ کو 30% مسلمان ہیں اور 70% ہندو ہیں۔ میرے ملنے والے زیادہ تر ہوتے ہیں، ہم سے کچھ لوگ مذاق کرنے آئے کہ چترویدی صاحب گھبرائی ہیں، اب ہم لوگ بڑھ جائیں گے۔ ہم نے کہا ہاتھ ملائیے، بڑھ جائیے، ہمارے باپ کا کیا بگڑے گا؟ اگر آپ بڑھیے گا تو ہمارا کیا نقصان ہے، گھٹیے گا تو کیا نقصان ہے؟ یہ بھلے جمہوری ملک ہے مگر شروع سے یہاں کا پردھان منتری ایک کے آگے بنے گا، دوسرا بروے نہیں کرے گا۔ تو ہم کو ایسے بھی فکر نہیں ہے، ایسے بھی فکر نہیں ہے۔ کہا کہ اب کیا ہے، اب تو ہم سنکھیا ہماری بڑھ جائے گی۔ ہم نے کہا کمر میں طاقت بھی چاہیے۔ ہم نے ویسے جواب دیا سب کچھ کے لیے چاہیے۔ اور کہنے کے بعد ایک کام کی جس نے کہا اس کو بولے کہے گو تم نے پیدا کیا، جو اس نے اعلان کیا وہ تو ابھی تک کنوارا ہی ہے، وہ ابھی کنوارا ہے۔ ساکشی مہاراج کنوارا ہے، عزیز سادھوی نے اعلان کیا وہ بھی کنواری ہے، پہلے وہ نہ دونوں پیدا کرے۔ تب میرا منہ دیکھ رہا تھا، ٹھیک ہے بولے سب کنوارے ہیں۔ ہم نے کہا جو خود نہیں کر سکتا ہے وہ دوسرے سے کیا کروا سکتا ہے؟ تو نہیں اب قرآن بند کیا جائے گا۔ میں نے کہا بند کر دو، ہم اس کے لیے بھی راضی ہیں۔ ہمارا قرآن کسی پرنٹ کا محتاج نہیں، میرا قرآن کسی میڈیا کا محتاج نہیں، میرا قرآن کسی ایڈورٹائز کا محتاج نہیں ہے۔ تم سارے پریس بند کر دو، سارے میڈیا بند کر دو، تمہارا تو بند ہو سکتا ہے، ہمارا بند نہیں ہو سکتا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ کہا وہ کیسے؟ میں نے کہا جب ہندوستان آزاد ہونے والا تھا اور چند روز رہ گیا تھا کہ پروانہ ملے گا، مولانا محمد علی جوہر کو چیلنج کیا تھا، وائسرائے دلی نے اے اورنگزیب 30 لاکھ قرآن کا نسخہ میں نے دریا میں ڈلوا دیا ہے، اب اسلام ختم، قرآن ختم، نہ رہے گا اسلام، نہ رہے گا قرآن، نہ رہے گا مسلمان۔ تو مولانا محمد علی جوہر نے مسکرا کر کہا تھا یہی محمد سرخی تھا، تیرے ختم کرنے سے ہو جائے گا۔ کہا جب 30 لاکھ ختم ہو گیا تو اب ختم ہونے میں کیا ہے؟ کہا تو نے قرآن کا کیٹیگری دیکھا نہیں ہے، قرآن دیکھا ہوتا تب نا۔ اے جاؤ دلی جامع مسجد میں 4 قرآن لے کے آؤ، 4 سائز کا قرآن لے کے آؤ، ورلڈ میں اعلان کر دو جب تک قرآن رہے گا تب تک مسلمان رہے گا۔ 4 کیٹیگری کا 4 سائز کا قرآن آ رہا ہے۔ ایک سائز کا قرآن کا عمر ہے 5 برس، دوسرے سائز 6 برس، تیسرے سائز 7 برس، چوتھی سائز 8 برس۔ ایک قرآن کا نام ہے فاطمہ، زور سے پیار سے، دوسرے کا نام ہے زینب، اور تیسرے کا نام ہے محمد علی، اور چوتھے کا نام ہے احمد علی۔ چل کر اے قرآن کو اٹھا کے مت لائے گا، چلا کر لائے گا۔ جو گیا لانے کے لیے لے کے 4 قرآن چلا ہے۔ چھوٹی بچی ہے فاطمہ،
جو منہ کو ابھی دیکھا نا بابو کو ہاتھ پہنانے آئی ہے ایک لڑکی منہ کو چھپا کر ویسے ہی ایک اور بچی آئی ویسے ہی وہاں بھی زینب آئی ویسے ہی محمد علی ٹوپی لگائے احمد علی ٹوپی لگائے اے وائسرا یہ دیکھو 4 سائز کا قرآن جو پوچھنا ہے پوچھ لو سبحان اللہ سبحان اللہ کتاب والا قرآن نہیں ہے بول جو بولنا ہے تو سب سے چھوٹے سائز کے قرآن سے پوچھا گیا قرآن کہاں سے شروع ہوا اور کہاں ختم ہوا بچی مسکرا کر کہتی ہے جہاں سے شروع ہوا وہی ختم ہوا کہا جہاں سے ہوا وہی کہاں سے کہا زیر سے شروع ہوا زیر پہ ختم ہوا بسم اللہ کے نیچے زیر اور ناس کے نیچے زیر سے شروع ہوا زیر پہ جا کر ختم ہو گیا اب تو کھجلی شروع ہونے لگی کہ کیسا قرآن ہے کہ اپنا آنا اور جانا دونوں بتا دیا ہماری ابتدا یہاں ہے انتہا یہاں ہے دوسرے قرآن سے پورا تم بتا دو کہ پورے قرآن میں کتنی سورہ ہے اس نے کہا پورے قرآن میں 114 سورہ ہے کہا سمیٹ دو تو انگلی کے اوپر چلائے پھیلا دو تو گود میں آئے وہ کون ہے کہا پھیلا دو تو 30 پارہ ہو جائے سمیٹ دو تو بسم اللہ کا بے کے نیچے کا نقطہ ہو جائے یہ پورا قرآن ہے کہا بولو کہا کہ قرآن کہ چھوٹی سورہ کا جب یہ عالم ہے تو بڑی بڑی صورتوں کا عالم کیا ہوگا اب بتاؤ وائسرا کہ قرآن ختم ہو گیا تو جواب کیا تھا انگریز نے اے مولانا محمد علی جوہر قرآن نہ کوئی ختم کیا ہے نہ کوئی ختم کر پائے گا جس کا قرآن ہے جو ہمیشہ کے لیے ہے تو قرآن بھی ہمیشہ کے لیے ہے قرآن کا ماننے والا بھی ہمیشہ کے لیے ہے یہی حال مولانا محمد نعیم الدین مراد آبادی صدر اللہ فاضل سے ایک پنڈت کے مناظرے میں سوال ہوا تھا کہ مولانا آپ بتاؤ پورے دنیا میں جو مسلمان ہے کوئی رامائن کا حافظ ہے کہا ایک کو نہیں ہے آج دیکھیے ہمارا کہ ہم پنڈتوں کے 14 پارے کا قرآن کا حافظ ہے کہا کہ ہماری حقانیت ہے کہ تمہارے سر پر بھی ہے تمہارے بھیتر بھی ہے کہ تمہارا اپنا نہیں جا سکا ہمارا اندر جا کے گھر بنا لیا ہے اس لیے کہا تھا کہ جب اسلام ختم ہو جائے گا یاد رکھو نہ کل کوئی اسلام کو ختم کر سکا ہے نہ آج کرے گا اور نہ قیامت تک کرے گا جب تک میرا اللہ چاہے گا تب تک قرآن رہے گا اسلام رہے گا مسلمان رہے گا اس لیے اپنے بچوں کو قرآن کی تعلیم دو اور دلاؤ تاکہ تیرا بچہ میرے آقا سے کسی نے پوچھا تھا صحابہ نے کہا سرکار سب سے عمدہ صدقہ جاریہ کیا ہے ہمارے شہزادہ صاحب شمس ملت حضرت علامہ مولانا شاہ شمس الدین دامت برکات میں عالیہ قدسیہ اور استقامت دین حضرت علامہ مولانا محمد مستقیم صاحب وزیر قدری دامت برکات میں عالیہ قدسیہ اور یہ دو ایسے شہزادے ہیں روحانی شہزادہ حضرت شاہ وزیر الدین رحمت اللہ علیہ کے اور نصری شہزادہ جن کے دونوں کے شہزادے حافظ قرآن بھی ہیں عالم دین بھی ہیں اس سے مزاج ملا کہ اگر دین بچانا ہے آپ کو بچانا ہے تو خود بھی حافظ قرآن ہو جاؤ اولاد کو بھی حافظ قرآن ہو جاؤ
اور حافظ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ نے پوچھا سب سے عمدہ صدقہ جاریہ کیا ہے؟ تو آقا نے فرمایا تھا کہ نیک اولاد، نیک اولاد۔ اور آج کل کی اولاد کیسی ہوتی ہے؟ اللہ اکبر، ایک صاحب کی شادی ہوئی، آئے بٹھانے کا حضرت دعا کیجئے گا کہ بیٹا پیدا ہو۔ ہم نے کہا بہت اچھا، بیٹا پیدا ہو، دعا کروں گا، اور کیا کروں گا؟ کہا ایسا ہونہار ہو۔ ہم نے کہا ٹھیک ہے، ہونہار ہو، دعا کروں گا، اور کیا؟ کہ اچھا کمانے والا ہو۔ ہم نے کہا کہ پیدا ہوا نے بڑے کمانے والا ہو گیا۔ آج کل کے ماں باپ بیٹا پیدا کرتا ہے تو نقد ہو دے لہو کے لیے نہیں، ارے جب بھی اولاد مانگو، لڑکا ہو یا لڑکی، تو کہے اللہ ہمیں اولاد دینا، جو بھی دینا ہو اولاد دینا، مگر نیک اولاد دینا، نیک بخت اولاد دینا۔ آج کل ماں باپ کی نیت خراب ہوتی ہے کہ بیٹا بیاہ کے بعد چھکا مار کے نکال دیتا ہے اور کہتا ہے میرا بیٹے خراب ہے۔ ارے میاں بیٹا خراب ہے کہ باپے خراب ہے؟ بات تو پہلے کہتے یا اللہ بیٹا دینا تو دولت دینا، کمائی خوب دینا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا مانگا تھا اخیر عمر میں، تو کیا کہا تھا؟ رب ہب لی من الصالحین، رب ہب لی من الصالحین، رب ہب لی من الصالحین۔ اے اللہ مجھ کو نیک اولاد عطا فرما، نیک اولاد عطا فرما، نیک اولاد عطا فرما۔ کل کے باپ میں اور آپ کے باپ میں کتنے کا فرق ہو رہا ہے؟ بیٹا کبھی خراب نہیں ہوتا، ماں باپ جیسا چاہتا ویسا بنا ڈالتا ہے۔ اس لیے مسلمانوں آپ سے گزارش ہے کہ بیٹا ہی دیکھتے۔ اچھا یہ بھی ایک بیماری ہے، لوگ بیٹی کو اولاد نہیں کہتے، بیٹا ہوگا اولاد ہے، وہ تو بیٹی ہے۔ ارے اولاد کا لفظ آئے گا تو بیٹی بھی آئے گی، بیٹا بھی۔ میرے آقا فرماتے صدقہ جاریہ ہے نیک اولاد، نیک بیٹا بیٹی۔ کیونکہ جب یہ نماز پڑھے گا تو ماں باپ کی بخشائش کے لیے دعا کرے گا۔ لیکن آج کل ماں باپ خود بھی دعا نہیں، نماز نہیں پڑھتے، بال بچے بھی نماز نہیں پڑھتے، تو یہ غلط اثر تو بچوں پہ ماں باپ ڈال رہے ہیں۔ اس لیے مسلمانوں آپ سے میری گزارش ہے کہ ہمیشہ اللہ سے دعا کرو، اے اللہ ہمیں نیک اولاد دے، نیک بیٹا دے، ایسا بیٹا دے جو تیری بارگاہ میں جھکتا رہے، تیرے بارگاہ کا وفادار رہے۔ جو رب کی بارگاہ کا وفادار ہوگا آپ کی بارگاہ کا بھی وفادار ہوگا۔ اس لیے ہمیشہ بڑے خوش نصیب ہے سبحانی صاحب، ان حضرات کو تو کہنا ہی کیا ہے۔ دیکھیے سامنے مفتی صاحب کی شکل ہے، ہمارے بڑے مولدو ہیں، ایک صاحب اور دکھوا دیکھیں، یہ دونوں تو ایسے ہیں کہ لگتا کا بچھا پھٹک ہو جائے گا۔ اللہ کرے یہ دوستی یہ محبت دنیا میں بھی قائم رہے، قیامت میں بھی قائم رہے۔ میرے آقا فرماتے ہیں المرء مع من احب الیہ، ہر اس آدمی کا حشر اس کے ساتھ ہوگا قیامت میں جس کو جس سے محبت ہوگی۔ اگر اچھوں سے محبت ہوگی اچھوں کے ساتھ حشر ہوگا، غلط سے محبت ہوگی تو غلط کے ساتھ ہوگا۔ پیارے نبی پر